ابھی ہماری اے ٹیم گئی ہوئی تھی سری لنکا، مگر ہم ایشیا میں کھو کے رہ گئے ہوئے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک ریٹرن وزٹ ان کو بھی کرنا ہوتا ہے. سو اس کا پروسیس یہ ہے. سو ریٹرن وزٹ کے لیے پھر وہ تھوڑے سے کتراتے ہیں، جیسے کہ سچویشن ابھی فیصل نے بتائی تھی. وہ ایک پرسیپشن ہے، وہ کلیئر ہوگا اور وہ تبھی ہوگا جب یہ ہم ہمارے پروڈکٹ میں اور ہمارے آئیڈیاز میں ایموشنلی انویسٹ کریں گے. جو میں نے خط لکھا تھا آئی سی سی کے چیئرمین کو جب یہ نیوزی لینڈ کا پل آؤٹ ہوا تھا اور انگلینڈ کا، تو اس کا جو ایک کرکس تھا وہ یہی تھا کہ جب تک کہ آپ ہمیں کلوزلی سمجھیں گے نہیں ایز اے کرکٹ نیشن، تب تک آئی سی سی کے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم ایک اسٹرانگ ایک آرم ہے آف دا کرکٹ فریٹرنیٹی. سو آگے چل کے ضرور زور لگائیں گے کہ اگر ہمارا آسٹریلیا کا ٹور ہے تو پہلے اے ٹیم جا کے کھیلے اور پھر پاکستان ٹیم جائے، جیسا کہ نارملی ہوتا ہے. اور یہ مطلب ہے یہ شارگ ہے ہماری کرکٹ کی گروتھ کے لیے جو اے ٹورز کے ہیں. سو ہم پاتھ وے کی جب بات کرتے ہیں تو اسی میں وہ شامل ہوتے ہیں. لاسٹ 5 questions from the right side. 3 یہ 4 اور 5. مزمل اے آر وائی سے میرا تعلق ہے. رمیش بھائی آپ نے جیسے کہاں سے تعلق ہے؟ اے آر وائی جیسے آپ نے فینس پہ بہت غور کیا، بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہے ہیں. 2 مسئلے فینس کے ساتھ ہم نے ویسٹ انڈیز سیریز میں دیکھے. ایک آن لائن ٹکٹ پرچیز کا، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، اویئر ہے ہی نہیں. بہت سارے لوگ باہر پیسے لے کے ایون کھڑے ہوئے تھے کہ ہمیں ٹکٹس دے دیں، ہمیں نہیں پتا کہاں سے ٹکٹس مل رہے ہیں. تو یہ آپ کا جو ٹکٹ پرچیز سسٹم ہے یہ فیل ہو گیا، جس کا اعتراف آپ کے سی او نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس میں بھی کیا. اور دوسرا شیڈیولنگ، کیونکہ ویک ڈیز میں زیادہ میچ ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم کام پر ہوتے ہیں، میچز دیکھنے نہیں آتے، جس کی وجہ سے آڈینس ہمیں نظر نہیں آئی. اور ایک اور چیز یہ کہ بہت سارے آپ کے ٹیم میٹس فارمر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمیز راجہ 1 مین شو ہے، پی سی بی وہی چلا رہے ہیں، ان کے اجازت کے بغیر ایک گلاس بھی یہاں سے وہاں نہیں ہو سکتا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس پہ کیا کہیں کوئی گے؟ شک نہیں ہے. اور کون سا سوال تھا؟ سو ٹکٹ پرچیز کا یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ہم نے اس دفعہ شروع کریں گے ٹکٹس آن سائٹ بیچنا. وہ ٹھیک پوائنٹ ہے. آئی تھنک تھوڑا سا اس میں اس طرح کی نہیں تھی سچویشن جیسے کہ ہونی چاہیے. عام پبلک کے لیے آپشنز ہونے چاہیے. گیٹس بھی شاید 1 یا 2 تھے کھلے ہوئے، وہ بھی زیادہ کھلوا دیے تھے. بٹ یہ ایک ہماری انٹرنل ایکسرسائز اب ہوگی اور اس کے بعد ہم سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے، بیکاز اس میں 5-6 شعبے انوالو ہوتے ہیں. سی این آئی سی، این سی او سی، پھر آپ کی ٹکٹ، اس کے بعد آپ کے ٹیکے لگے ہوئے ہیں، نہیں 10,000 چیزیں ہیں یار. سو تھوڑی سی فینس کو بھی ہمت کرنی ہے. اگر آپ نے پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنا، اور یہ بیسٹ ٹائم ہے پاکستان کرکٹ کو دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ ہم جیت رہے ہیں اور سپر سٹارز کریٹ ہو رہے ہیں. پہلی دفعہ پچھلے 10 سالوں کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اب نام بن رہا ہے، ہاؤس ہولڈ نیمز ہیں. اب آپ کو جب اشتہاروں میں آنا شروع ہو جائے نا آپ کے کرنٹ پلیئرز، کا مطلب ہے یو ارائیوڈ. تو یہ ایک اچھا ایک اومن ہے. رمیش بھائی، حذیفہ فرام سمر ٹی وی. 2 چیزیں بتا دیں. ایک تو ٹیسٹ کرکٹ پاکستان کم کھیلتے ہیں، 2-3 میچ کھیلتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں ٹور پہ نہیں ملتے جو اصل کرکٹ ہے. اور دوسرا شرجیل کا بتا دیں، کیا وہ صرف ڈومیسٹک کھیلیں گے؟ اب انٹرنیشنل ان کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یا وہ کھیل سکتے ہیں آگے؟ یہ پرفارمنس کے اوپر ہے جی سب کی. آبویسلی کمپٹیشن تو ہے. سو میں نے پہلے بھی کہا تھا سب سے کہ کوئی بھی آؤٹ کاسٹ نہیں ہے سچ کہ کسی کو ہم نے کوئی فکسڈ اندازے سے دیکھنا ہے. اور باقی جو ٹیسٹ کرکٹ ہے، دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ جو ہے نا وہ ساری دنیا میں انڈر پریشر ہے. بہت کم آڈینسز ہیں. یہ ماں سوائے 2-1 ملکوں کے. اب دیکھیں نا انڈیا میں بھی وہ انڈر پریشر ہے، کم لوگ آتے ہیں. سو ہمارے ہاں اس کو صحیح طرح سے مینیج کرنا ہے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ وارفیئر ہے. اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا ہے، مگر اس کو آرگنائز کرنا بڑا مشکل ہے. 5 دن آپ کو پرفارمنس فرام آرگنائزیشنل پوائنٹ آف ویو دکھانی ہے، پھر ٹیم آپ کی تگڑی ہو، پھر پچ بڑی اچھی ہونی چاہیے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، انگیجنگ پچ ہو. سو اس لیے بھی آئی تھنک اس کو سائڈ لائن کیا ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، جیسے میں نے کہا نا یہ بمپر ہمارا انشاءاللہ کیلنڈر ہے، جہاں پہ انگلینڈ 3 ٹیسٹ کھیل رہا ہے، آسٹریلیا 3 ٹیسٹ کھیل رہا ہے، نیوزی لینڈ 2 ٹیسٹ کے لیے آ رہا ہے. سو جو آپ کا فل ہے نا وہ پورا ہو جائے گا جو آپ امیدیں رکھتے ہیں. مگر اس کو سلاٹ کرنا کیونکہ ساری دنیا کھیل رہی ہے، سو مشکل ہو جاتا ہے. جو بھی آپ کو موقع ملتا ہے نا آپ اس میں، اور اسی لیے جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ویکینڈز پہ میچ نہیں ہے اور ویک ڈیز میں ہو گئے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے. ہماری شیڈیولنگ ایسی ہے کہ جب بھی ٹیم اویلیبل ہو رہی ہے بس اسی وقت اوکے کرتے ہیں.
اور پھر کووڈ کی وجہ سے کوئک ان اینڈ کوئک آؤٹ ہے, آج کل ٹورز ایسے ہی چل رہے ہیں. وہ اتنے بڑے لیڈر اور اتنے بڑے پلیئر رہے ہوئے ہیں کہ ایک میرا ایک ہائی پوائنٹ ہوتا ہے جب وہ مجھ سے کرکٹ کی گفتگو کرتے ہیں, بیکاز بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم ان سے. مگر کوئی ایسی ڈائریکشن بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے بس یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. آئی تھنک بالکل فری ہینڈ ہے, جو میری سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. اس لیے کہ کرکٹ کی بہتری کے لیے جو ہے نا وہ آپ کو پھر کئی چیزیں کرنی پڑتی ہیں, اور پھر آپ بیریئرز توڑتے ہیں. دیکھیں جو ایک ایکسلنس آپ اچیو کرتے ہیں نا, وہ آپ ایک بیریئر توڑ کے اچیو کر سکتے ہیں. اگر آپ اس بیریئر کو دیکھتے رہیں گے اور فینس پہ بیٹھے رہیں گے پھر کوئی کام نہیں ہوگا. سو آپ کو ریولیوشنری مائنڈ کے ساتھ آنا پڑتا ہے. اور کیونکہ میرے لیے دیکھیں کرکٹ سب سے زیادہ عزیز چیز ہے. یہ کرسی کی مجھے 1 انچ کی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ میرا انٹرسٹ ہے تو میں یہاں پہ آیا ہوں, اور چیزیں ٹھیک کر کے جائیں گے انشاءاللہ. بلینک چیک ہے کل. تھینک یو سو مچ سمیع بھائی. سب سے پہلے فیصل حسنین صاحب آپ کو خوش آمدید. علی سلمان فرام جی ٹی وی. رمیز بھائی آپ بڑے کین ہیں آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے, اور بینگ این اینکر آف ڈومیسٹک کرکٹ کلب کرکٹ, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پچز یہاں کراچی میں بنائی گئیں وہ تمام کی تمام رزلٹ اورینٹیڈ تھیں, ماں سوائے ایک آدھ میچ کے تمام کے میچز کے رزلٹ آئے. جتنا جیتنے والی ٹیم خوش تھی اتنا ہی ہارنے والی ٹیم بھی مطمئن تھی. تو کیا کوئی ایسا مانیٹری انسینٹیو ہے ان کیوریٹرز کے لیے, ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, مستقبل میں ایک مثال قائم کرنے کے لیے؟ سیکنڈلی آپ ماڈرن ڈے کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا ویڈیو اینالسٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, تو ان کی کوئی فردر فیوچرسٹک کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسا پلان ہے؟ اور تیسرا چھوٹا سا سوال کلب کرکٹ کا ہے کہ ایک جب ہم بینچ کی بات کرتے ہیں نا, شیخ جٹ نے بھی بات کی کہ بینچ پہ لڑکے ضائع ہو جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کراچی کی میں پرٹیکولر بات کروں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کلب میں لڑکے 11 کھیل رہے ہوتے ہیں تو 111 باہر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید لیگز کھیل جائیں گے یا کسی اور وجہ سے کچھ اور لوکریٹو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. تو کیا آپ اس میں کوئی ریسٹرکشن لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ کلب کرکٹ میں پلیئرس کی تعداد کو ایک ریسٹرکٹ کیا جائے کہ 20 یا 25 رجسٹرڈ ہوں گے, باقی پھر کیونکہ وہ ٹیلنٹ پھر جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے تاکہ دیگر کلبز میں. خیر لاسٹ پوائنٹ کے اوپر میری اتنی گرفت نہیں ہے ابھی, اس لیے کہ میرا تو ایک ڈائریکشن یہ تھی کہ ہماری ایک سمر لیگ اور ایک ونٹر لیگ ہونی چاہیے, اور یہ ریگولر کلب کرکٹ ہوں تاکہ ٹورنامنٹ کے میچز ہوں, اس لیے کہ ہماری وہ ایک طرح سے اسکروٹنی ہو جاتی ہے کہ پچ کیسی ہے, گراؤنڈ کیسی ہے, کون افورڈ کر سکتا ہے ریگولر سیزن کھیلنا, کوئی کلب جعلی بھی ہوتی ہیں. بٹ یہ آگے ایک اور مائنیوٹ آپ نے بات کی ہے, سو اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہم کر سکتے ہیں. پوائنٹ ٹھیک ہے آپ کا. اور جیسے میں نے کہا کیوریٹرز کے لیے جو ہے وہ یہ پچز پروڈیوس کریں اور پھر دیکھیں یہ مال و مال ہو جائیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں. سب سے زیادہ اس وقت جو محنت کرتا ہے وہ کرکٹ بورڈ میں وہ گراؤنڈ سٹاف کرتا ہے. یہ باہر لگے رہتے ہیں کیونکہ میرا آفس آپ نے پتہ ہے وہاں پہ میں دیکھتا رہتا ہوں ان کو. سو اور ہر تیسرے یا چوتھے دن ہدایت اللہ جو وہاں کا کیوریٹر ہے وہ میرے کمرے میں ہوتا ہے, کیونکہ میں نے ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ایک اسمیکٹائٹ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے مٹی میں جس سے کہ باؤنس کریٹ ہوتا ہے. تو میں نے گوگل ریڈ کیا تو اس پہ ایک میرے خیال سے لافتڑا یونیورسٹی کا تھا کہ جی پورے پاکستان میں کرک جگہ ہے وہاں پہ ہوتا ہے. تو میں نے کرک کے ڈپٹی کمشنر کو فون گھمایا, میں نے کہا مجھے مٹی چاہیے وہاں سے. سو پھر انہوں نے مجھے مٹی TCS کی, اس کی میں نے سوائل ایکسپرٹ سے. تو میرا جو میرا ایم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم پچز جو ہے ہم نے بیسٹ بنانی ہے, اور میرا جو ساتھ دیں گے وہ کیوریٹرز اور گراؤنڈ سٹاف دے گا. وہ میرے رائٹ ہینڈ مین ہیں, وہ ہیں جن کے اوپر ہمیں بہت محنت بھی کرنی ہے اور زیادہ کیوریٹرز اچھے لے کے آنے ہیں. اور اس کی جو کیونکہ 50% تو سوائل ہے, 50% ہے کہ کس طرح سے آپ پچ بناتے ہیں, اس کے آرٹ میں ہمیں ابھی بھی تھوڑی بہت کمی ہے. ویڈیو انالسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ہیں ہمارے جو پاکستان ٹیم کے ساتھ ہیں طلحہ, وہ بریلینٹ ہے. کیونکہ میں نے جب بیٹھ کے پیچھے بیہائنڈ کلوز ڈورز کاش ویڈیو ہوتی ورلڈ کپ سے پہلے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا کہ کہاں کہاں تک میں گیا ہوں, کہ کس کو کیا بال کرنا اور کہاں سے باؤنسر کرنا اور کب. سو وہ اس کے پاس میچ اپس ہیں, بہت اچھی وہ ایک مشین ان کے پاس ہے. ٹرک وز جو ہے وہ اچھا ایپ ہے, وہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. سو اس پہ بہت اور زیادہ ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے, نئے نئے گیجٹس آ رہے ہیں, بٹ فیوچر یہی ہے.